خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ آج کا حوالہ ہے کلسیوں 3 باب اور اس کی 23ویں آیت، اور یہاں پہ یوں مرقوم ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے اور خداوند کے لیے کچھ کرنے میں ایک اہم فرق ہے۔ خدا اس لائق ہے کہ اس کے لیے انتہائی جان فشانی کی جائے۔ لوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو مسلسل خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انسانی نقطہ نگاہ کے مطابق یہ لوگ ہرگز اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کا بس ایک ہی محرک ہے، اور وہ ہے ہمارے خدا کی محبت۔ خدا ہمیں محبت کے لائق بناتا ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت کر سکیں۔ خدا ہماری محبت کے لائق ہے، اور اس کا حکم ہے کہ ہم دوسروں سے اس طرح محبت رکھیں جیسے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے شریک حیات سے ایسی محبت نہیں رکھنی جس کے وہ لائق ہیں، بلکہ جس طرح خدا حکم دیتا ہے۔ اور خدا جو ہے وہ افسیوں 5 باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر خدا حکم دیتا ہے کہ آئے بیوی اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، اور جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور خود بدن کا بچانے والا ہے۔ تو خدا کا کلام یہاں پہ بتاتا ہے کہ اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کے۔ یہ صرف ون سائیڈڈ بات نہیں، یہ دونوں سائیڈڈ کی بات ہے۔ شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے دوست ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں سے ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جیسا وہ ہم سے کرتے ہیں، بلکہ جس طرح مسیح خداوند نے کیا۔ اور مسیح خداوند نے کیسا برتاؤ کیا؟ یوحنا 13 باب اور اس کی 14ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے کہ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی اپنے دوستوں کے ساتھ محبت تھی۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونے چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمیں اپنے کام پر یا جاب پر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں کیسی محنت کرنی چاہیے، اس تناسب سے نہیں کہ جس طرح ہمارا اجر یا مالک یا باس ہم سے سلوک کرتا ہے، بلکہ جس طرح خدا نے ہم سے برتاؤ کیا۔ صرف خدا ہی تو ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر نوکروں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ آئے نوکروں جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کامتے ہوئے ان کے ساتھ ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ تو ایک مسیح کی زندگی میں اوسط درجے کی محنت اور کاہلی کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ ایوریج نہیں رہ سکتے، آپ نیم گرم نہیں رہ سکتے۔ مسیحوں کو گھر میں اور کام کی جگہ پر مکمل دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر کام کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارے کام کرنے کا طور طریقہ بھی بدل جاتا ہے، اور اس میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے، کیونکہ ہم اپنی کوششوں کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہم صرف اتوار کو گرجے میں خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے، بلکہ پورے ہفتے ہماری محنت اس واحد ہستی کے لیے عبادت، ایک قربانی، اور جس نے سب کچھ عطا کیا اس کے لیے ہماری شکر گزاری بن جاتی ہے۔ جب لوگ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کوششیں بیکار ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم خدائے قدوس کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں، وہی ہماری جان فشانی کا مستحق ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی کلام کی آیت کے مطابق ہمیں جو کام کرنا ہے بالکل جان فشانی کے ساتھ کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔